عمرہ کا طریقہ۔ عمرہ نمبر 1 احرام شرط ہے، نمبر 2 طواف رکن ہے، نمبر 3 سعی واجب ہے، نمبر 4 بال منڈوانا یا کتروانا واجب ہے۔ عمرہ کا مکمل طریقہ: نمبر 1 بغل کے اور زیر ناف بال صاف کریں اور ناخن کاٹ لیں، پھر وضو اور غسل کر کے جسم پر اور احرام پر خوشبو لگا لیں۔ نمبر 2 مرد حضرات 2 بغیر سلی چادریں لیں، ایک چادر بطور تہبند ناف کے اوپر باندھ لیں کہ ٹخنے ظاہر رہیں، اور دوسری چادر اس طرح اوڑھ لیں کہ دونوں کندھے ڈھک جائیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں۔ گھر ہی سے احرام باندھنا بہتر ہے، اگرچہ نیت ایئرپورٹ پر یا جہاز میں سوار ہو کر بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 مرد اپنے سر سے کپڑے ہٹا کر عمرہ کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما، اس کے بعد ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت بنا۔ پھر مرد آواز سے اور عورتیں آہستہ 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف تیرے لیے ہے اور سب نعمتیں تیری ہی عطا کردہ ہیں، اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ میقات پر یا اس سے قبل احرام کی نیت ضروری ہے۔ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احرام کے مسائل اب سماعت کریں گے۔ پہلے نمبر 4 اب سن لیں۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں جانے کی دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نمبر 5 نظریں نیچی رکھتے ہوئے چلیں، اور جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو ٹھہر جائیں اور کعبہ شریف پر نظر جمائے رکھیں، اور 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، پھر درود پڑھ کر دعا مانگیں۔ پہلی نظر میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، یہ دعا بہتر ہے: مولا میں جو دعائیں مانگوں وہ سب قبول فرما۔ نمبر 6 حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، اور مرد استباء کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، پھر طواف کی نیت کریں۔ خیال رہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں دائیں طرف مسجد کی دیوار پر سبز ٹیوب لائٹ ہر وقت روشن رہتی ہے۔ نمبر 7 اب حجر اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو، پھر بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کریں، یعنی دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف چھونے کا اشارہ کر کے انہیں چوم لیں، پھر اسی جگہ کھڑے کھڑے دائیں طرف مڑ جائیں اور طواف شروع کر دیں۔ نمبر 8 طواف کے پہلے 3 پھیروں میں صرف مرد حضرات رمل کریں، یعنی اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیزی سے چلیں۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنی ہو اس میں رمل ضروری ہے۔ نمبر 9
پورے طواف میں باوضو رہنا ضروری ہے، خواہ طواف نفلی ہی ہو۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اگر چادر پھیروں سے کم کیے ہوں تو جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کریں، یا چاہیں تو نئے سرے سے شروع کریں۔ اگر 4 سے زائد چکر کر لیے تو اب جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے طواف کرنا ہوگا، نئے سرے سے نہیں کر سکتے۔ نمبر 10، دوران طواف دیکھ کر دعائیں پڑھنے کی بجائے درود شریف، کلمہ، استغفار اور کوئی بھی مسنون دعا پڑھتے رہیں۔ نیز اپنی زبان میں بھی جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگتے رہیے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیے۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کریں نہ اپنے ہاتھ چومیں۔ نمبر 11، طواف کے دوران ہر بار جب حجر اسود کی سیدھ میں پہنچے تو پاؤں موڑے بغیر صرف سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف کریں اور استلام کریں۔ 7 چکر پورے کر کے 8ویں بار استلام کریں۔ دوران طواف کہیں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 12، پھر دونوں شانے ڈھانپ کر مقام ابراہیم سے قریب تر کسی بھی جگہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پڑھ کر 2 رکعت نماز طواف ادا کریں، لیکن رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر مکروہ وقت ہو تو بعد میں نماز ادا کی جائے۔ یہ نماز طواف کے واجبات سے ہے۔ اذان فجر سے طلوع آفتاب تک، ظہر سے قبل ظہر کبریٰ کا وقت اور نماز عصر سے غروب تک نفل کے لیے مکروہ وقت ہے۔ نمبر 13، پھر ملتزم یعنی باب کعبہ کے پاس آ کر خوب رو رو کر دعا مانگے کہ قبولیت کا موقع ہے۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ لوگ اس پر خوشبو لگا دیتے ہیں اور خوشبو لگ جانے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ جس طواف کے بعد سعی نہیں کرنی ہو، مثلا نفل طواف، اس میں نماز طواف سے قبل منتظم کے پاس آ کر دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 14، نماز طواف کے بعد آب زمزم کھڑے ہو کر پئیں اور یہ دعا مانگیں، اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ الہی میں تجھ سے نفع بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر استلام کریں۔ نمبر 15، پھر سعی کے لیے صفا پر آئیں اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر سعی کی نیت کریں۔ الہی میں تیری رضا کی خاطر صفا و مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ جب بھی صفا و مروہ پر چڑھیں تو 3 بار اللہ اکبر کہہ کر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ اب صفا سے چلنا شروع کریں، مروہ تک 1 چکر ہوگا، اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ سعی کے دوران اجتماع نہ کریں۔ نمبر 16، ہر چکر میں سبز ستونوں کے درمیان صرف مرد مناسب انداز میں دوڑیں، وہاں یہ دعا پڑھیں، ربی غفر ورحم وانت الاعز الاکرم، اے رب بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا ہے۔ نمبر 17، سعی سے فارغ ہو کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کریں اور پھر جتنی دعائیں چاہیں کریں۔
نمبر 18، پھر سر کے بال منڈوائیں یعنی حلق کرائیں یا چوتھائی مقدار میں بال کٹوائیں جس کو قصر کہتے ہیں، یہ چوتھائی سے کم نہ ہو۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چوٹیا کے بال اپنی انگلی کے ایک پور سے کچھ زائد کاٹ لیں، یہ احتیاط رکھیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پور کے برابر کٹ جائیں۔ اب عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اسے خوب ذہن نشی کر لیں تاکہ عمرہ کرنے میں آسانی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ تعالی فی الدارین۔